بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا عنوان ہے ہیرا سے ہرا تک کا سفر. وہ معصوم ہرا جو اصحاب الاخدود کے گڑھے میں ڈال دی گئی. میں اکثر قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتی ہوں تو میرے دل میں بار بار ایک بات کھٹکتی ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے قرون اولیٰ کے صحابہ کرام پر اثر انداز ہوتا تھا، آج ہم پر اس طرح اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ جس طرح ان لوگوں کی زندگیوں سے اپیل کرتا تھا، آج وہ ہمارے دل سے اپیل کیوں نہیں کرتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے کہ گھر سے تلوار لیے نکلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ آج قتل کر دوں گا، لیکن سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سن کر آپ کا دل پلٹ گیا اور اسلام میں داخل ہو گیا. بے شمار صحابہ کرام، ان کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں، مصعب بن عمیر ہیں، عمار بن یاسر جن کے والدین شہید ہوئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار قربانیوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، جنہوں نے قرآن کی چند آیتیں سنی اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس طرح سے اثر نہیں ہوتا. بڑی غور و فکر سوچ بچار کے بعد جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ شاید ہم نسلی مسلمان ہیں. اسلام کی قیمت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہم نے اس کی کوئی قیمت جو نہیں چکائی. ہم تو پیدائشی طور پر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، لہٰذا ہم اسلام کی اس قدر و قیمت سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ہم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ محض مسلمان ہو جانا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، جبکہ قرآن مجید میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 کو ہی لے لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یعنی آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے شرط قرار دیا ہے، چاہے وہ اصلی مسلمان ہو یا چاہے وہ نسلی مسلمان ہو. اور یہ آزمائشوں کا سلسلہ بھی آپ دیکھ لیجئے، 1400 سال سے لے کر آج تک جاری ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی زندگیوں کو کٹھن سے کٹھن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، وہی آزمائشیں آج بھی جاری ہیں. آج بھی انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، بدنوں کو جلایا جاتا ہے، گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے،
خندقوں میں جلایا جاتا ہے۔ یہ کوئی ہم سب سے اوجھل نہیں ہے بات، ہم روزانہ ان چیزوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن شاید ہمارے دل کی آنکھ بند ہے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ قرآن مجید نے 30ویں پارے میں سورہ بروج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے ایک سفاکانہ واقعے کا ذکر کیا ہے۔ تب اسلام دشمنوں نے اسلام قبول کرنے والوں کو خندقوں کی آنکھ میں زندہ جلا دیا تھا اور ان کے جلنے کا تماشا دیکھتے رہے تھے۔ تو آج بھی اصحاب الاخدود ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سورہ بروج کی وہ آیتیں صرف اس زمانے تک، اس واقعے تک محدود نہیں تھیں، آج بھی خندقوں والے موجود ہیں جو مسلمانوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے پر آنکھ میں جلا رہے ہیں، آنکھ کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ صرف نظر دوڑانے کی دیر ہے، اپنے دل کی اندھیری نگری میں غور کرنے کی دیر ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس نے کم از کم مجھے تو جھنجھوڑ دیا اور میرے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ معصوم شہید ہیرا کا واقعہ۔ روح کانپ جاتی ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور ایک جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، گلا جیسے بند سا ہو رہا ہو۔ ہیرا کون تھی؟ ہیرا ایک معصوم سی پیاری سی بچی تھی، بے انتہا محبت کرنے والی بچی تھی، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ شاید وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ ہندو گھرانے سے وہ تعلق رکھتی تھی، اور ہندو گھرانہ بھی کوئی معمولی گھرانہ نہیں تھا، شدید قسم کا متعصب گھرانہ تھا، شدید قسم کی نفرت رکھنے والا مسلمانوں سے یہ گھرانہ تھا۔ ہیرا نے جب اسکول کی تعلیم 8ویں جماعت تک مکمل کر لی تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے کام کاج میں گھر کے لگا دیا، لیکن ہیرا کو تو پڑھائی کا جنون سوار تھا نا، اس کے تو ایک جذبات تھے، احساسات تھے، وہ پڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر اسکول میں داخلے کا فارم جمع کروا دیا۔ فیس اور کتابوں کے لیے اس نے 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی، لیکن بچی تو بچی تھی نا، ابھی اتنی سمجھ تو اس کی پختہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، اپنی دوست کے بھائی کے ساتھ وہ گھر سے فرار ہو گئی۔ اس کی دوست کا بھائی اچھا انسان نہیں تھا، وہ ہیرا کو جنگل میں لے گیا اور ڈاکوؤں کی ایک گینگ کے ساتھ مل گیا۔ ہیرا جب جنگل پہنچی تو وہ بہت پچھتائی، اسے احساس ہوا کہ اس سے تو بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ بہت روئی، لیکن جس انسان کی نیت خالص ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر جگہ بچا لیتے ہیں، اس کی غیب سے مدد فرما دیتے ہیں۔ ہیرا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، نہ صرف اللہ نے اس کی وہاں پر عصمت بچائی بلکہ اسے صحیح سلامت گھر واپس پہنچایا۔ اتفاق سے اس گینگ کے اندر ایک مسلمان لڑکا تھا۔ جب اس نے ہیرا کو اس طرح روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ ہیرا نے اپنے دل کا حال بیان کر دیا کہ وہ کتنا پچھتا رہی ہے یہ غلط کام کر کے۔ اس مسلمان لڑکے نے ہیرا کی ہمت بڑھائی، اس نے کہا آج سے تم میری بہن ہو اور میں ایک غیرت مند بھائی کی طرح تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا۔ اور ہوا بھی کچھ اسی طرح۔
اس مسلمان لڑکے نے نہ صرف غیرت مند بھائی کی طرح اس کی عزت کی حفاظت بھی کی بلکہ اسے اس کے گھر بھی پہنچا دیا۔ ہیرا جب گھر واپس پہنچی تو گاؤں میں اس کی کافی بدنامی ہو چکی تھی۔ گھر والوں نے بڑی مشکل سے اسے رکھ لیا، لیکن رہ رہ کر اسے اس کی عزت اور ناموس پر گھر والے سوال اٹھاتے رہتے تھے۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی عزت اور ناموس محفوظ ہے۔ آخر کار ہسپتال میں لے جا کر اس کا معائنہ کروایا، اور جب ڈاکٹروں نے رپورٹ دی کہ ہیرا کی عصمت سلامت ہے، تب جا کر گھر والوں کو کچھ اطمینان ہوا اور وہ گھر واپس لے آئے۔ لیکن اس واقعے نے ہیرا کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ ہیرا جب جنگل سے واپس آئی تو اس مسلمان لڑکے سے، اس کی ایمانداری سے، اس کی جرأت سے، اس اسلام سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ وہ بار بار گھر والوں کے سامنے بتاتی کہ میں آج صرف اس مسلمان لڑکے کی وجہ سے بچی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مسلمانوں کے گھرانوں میں آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک دن کسی مسلمان کے گھر سے وہ کتاب لے آئی۔ چچا نے جب گھر میں مسلمانوں کی کتاب دیکھی تو اس نے ہیرا کی خوب پٹائی کی اور اسے خبردار کیا کہ آج کے بعد اگر اس نے ایسی کوئی کتاب مسلمانوں کی اس گھر میں دیکھی تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ لیکن ہیرا پر میرے چچا کی سختی اور دھمکی کا تو کوئی اثر ہی نہ ہوا، کیونکہ اسلام ہیرا کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اس کی دل کی اندھیری کوٹری میں نور سے بھر گیا تھا، نور سے منور کر دیا تھا اسلام۔ لہٰذا سختی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان لڑکی کے ہمراہ جا کر اس نے ایک مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ وہ چپکے نماز سیکھنے لگی اور وقتاً فوقتاً نماز بھی پڑھنے لگی۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے گھرانے کو مشرکوں کا گھرانہ سمجھنے لگی تھی، اس لیے وہ اس گھر میں بہت گھٹن محسوس کرتی تھی۔ وہ پریشان اور اداس رہتی تھی۔ ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو۔ وہ بت پرستانہ گھر کے ماحول سے اس قدر بیزار ہوئی کہ ایک بار پھر وہ فرار ہو گئی۔ اس بار گاؤں کے مولوی صاحب کے گھر اس نے جا کر پناہ لی۔ مولوی صاحب نے اپنی زوجہ کے ہمراہ اسے پھلت چھڑوا دیا۔ مولوی کلیم احمد صدیقی پھلت کے بہت مشہور عالم دین تھے۔ وہ کچھ دن ان کے گھر رہی، لیکن احتیاط کے طور پر انہوں نے اس بچی کو اپنی بہن کے ہاں دہلی بھیج دیا۔ وہاں اسے بہت اچھا ماحول ملا۔ اس اسلامی ماحول کے اندر وہ محبت اور چاہت ملی جس نے اس کی بہت بہترین تربیت کی۔ وہ کم و بیش 1.5 سال دہلی میں رہی۔ دہلی کے قیام نے اسے ایسا مسلمان بنا دیا کہ وہ قرون اولیٰ کی عورت نظر آنے لگی۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تو سننے والے کو ایسے محسوس ہوتا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ وہ پیاری بچی اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ اس خواب کے بعد اس کی نیندیں اڑ گئیں۔ ماں کی یاد اسے تڑپانے لگی، اور یہ سوچ اور بھی زیادہ تکلیف دہ تھی اس کے لیے کہ اس کی ماں اگر بغیر ایمان لائے مر گئی تو کیا ہوگا۔ اس کی چیخیں سن کر گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے۔ اسے بہت سمجھایا، تسلی دی، مگر وہ خواب کو یاد کر کے بار بار روتی۔ اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے۔ مولوی صاحب نے اسے بہت سمجھایا، بیٹی تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے یا پھر تمہیں ہندو بنا دیں گے۔ اپنے ایمان کو خطرے میں محسوس کر کے وہ رک جاتی، مگر کچھ دن بعد پھر ماں کی یاد ستاتی۔
اس نے اس قدر اصرار کیا کہ مولوی صاحب نے اسے اپنی ماں کے پاس گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن مولوی صاحب نے اسے نصیحت کی کہ صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے جانا۔ اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے واقعی محبت ہے تو تم انہیں اسلام کی دعوت دینا اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرنا۔ ہیرا، جس کا اصلی نام ہیرا بن گیا، اب وہ اسلامی نام ہیرا کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب، وہ تو اسلام کے نام سے بھی چڑھتے ہیں، وہ تو کسی صورت اسلام قبول نہیں کریں گے۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا، جب اللہ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے گا نا، تو پھر وہ کفر اور شرک سے بھی اسی طرح چڑھنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹی، کبھی تم بھی تو اسلام سے اسی طرح چڑھتی تھی جس طرح آپ شرک سے نفرت کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور میرے سامنے عہد کرو کہ تم اپنے گھر، اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے جا رہی۔ اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی گئی تو وہ تکلیف وہ ہوگی جو ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو شہید کہلاؤ گی، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری شہادت تمہارے گھر والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اگر تم گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیتی ہو تو یہ تمہارے لیے سستا مگر بہترین سودا ہوگا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ گھر کی طرف روانہ ہونے سے قبل اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے حضور گھر والوں کو ہدایت کے لیے دعا کی اور انہیں دعوت اسلام دینے کی باقاعدہ نیت کی۔ ہیرا دہلی سے جب اپنے گھر پہنچی تو گھر والے سے دیکھ کر آنکھ بگولا ہو گئی، کسی نے اس کا حال تک نہ پوچھا۔ چچا نے اسے خوب جوتوں اور لاتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ نازک سی لڑکی مار کھاتی رہی، وہ کہتی رہی، میں اب مسلمان ہوں، رب احد کی ماننے والی ہوں، کوئی مار اور اذیت مجھے اسلام سے نہیں ہٹا سکتی۔ گھر والے اس کو مزید سخت سزا دیتے، لیکن وہ رونے اور گھبرانے کے بجائے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دیتی اور مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں سخت بیمار تھی، 2 ماہ بعد والدہ بھی مر گئیں، تو اس نے اصرار کیا کہ دفن کرنے کے لیے میری ماں کی لاش کو مسلمانوں کے حوالے کیا جائے، کیونکہ انہوں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہو کر مری ہیں، ان کی لاش جلانا ظلم اور زیادتی ہے۔ لیکن گھر والوں کے لیے اس کی بات پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن گھر والوں نے اس کی ماں کی لاش کو جلا دیا۔ اس پر کسی سختی کا اثر نہ ہوتا تھا، گھر میں ہر روز فساد ہوتا تھا، کبھی وہ اپنے بھائیوں کو مسلمان ہونے کو کہتی اور کبھی اپنے باپ کو۔ اس ننھی سی لڑکی پر تو اسلام جیسے جنون کی طرح سوار ہو گیا تھا۔ تنگ آ کر گھر والوں نے اسے اس کے ننیال پہنچا دیا۔ وہاں بھی اس نے اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ اس کے ماموں نے نرمی سختی ہر طرح سے اسے سمجھایا، لیکن وہ بھی اس کی مسلمانی سے عاجز آ چکے تھے، اور انہوں نے گھر والوں کو بلا کر کہا کہ اسلام مذہب لڑکی کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ، ہم لوگ اس کی باتیں سن سن کر عاجز آ چکے ہیں۔ گھر والوں کی پریشانی آخری حد کو پہنچ گئی تھی۔ ایک دن انہوں نے ہندوانہ برادری کے سامنے مشورہ طلب کیا اور سب نے ہیرا کو مار ڈالنے کے لیے کہا۔ ہر ہندو اس کی موت کا خواہاں تھا۔ اس پیاری معصوم بچی کے لیے کسی کے دل میں بھی ہمدردی اور چاہت نہ رہی تھی۔ وہ سب اس کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ وہ اب ان کی بچی بھی تو نہ رہی تھی، وہ تو مسلمانوں کی بچی بن چکی تھی۔ برادری سے مشورہ کرنے کے بعد چچا اپنے گاؤں آیا اور ایک دن ندی کنارے 5 فٹ گہرا گڑھا اس نے کھودا۔
پھر چچا ہیرا کے والد کے ساتھ اس کے ماموں کے یہاں گئے اور گاؤں چلنے کے بہانے اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ چچا اور والد نے اسے بتایا کہ وہ اسے اس کی بوا کے یہاں لے جا رہے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اسے اصل حقیقت اور ان کے منصوبے سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ ننھی منی بچی نہائی اور نئے کپڑے پہنے۔ اس کا چچا کہتا ہے کہ جب وہ سامنے آئی تو اس نے آ کر کہا، چچا جان مجھے آخری نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے نماز پڑھی اور خوشی خوشی وہ ان کے ساتھ چل دی۔ آج وہ دلہن کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نور اور معصومیت تھی، کوئی خوف اور ڈر نہ تھا۔ آبادی سے نکل کر ان لوگوں نے راستہ تبدیل کیا، مگر اس نے نہ پوچھا کہ بوا کا گھر ادھر کہاں۔ ندی قریب پہنچ کر اس نے اپنے والد سے پوچھا، پتا جی آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پھر اپنے گھر؟ یہ داستان ہیرا کے ایمان اور استقامت اور گھر والوں کے ظلم و جبر کی داستان ہے۔ چچا کے تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا۔ وہ اسے لے کر گڑھے کے قریب پہنچ گئے جو ایک روز پہلے کھودا گیا تھا۔ گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر تینوں نے گڑھے کو غور سے دیکھا۔ موت کے منڈلاتے سائے دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔ چچا نے دھکا دے کر اسے گڑھے میں گرا دیا اور کہا، تو ہمیں دوزخ کی آگ سے ڈرایا کرتی تھی، ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، لے آج اس آگ کا ذرا مزہ چکھ، اور بچ سکتی ہے تو ذرا بچ کے دکھا۔ چچا نے سارا پیٹرول اس کے جسم پر انڈیل دی اور ماچس کی تیلی جلائی۔ ہیرا کے والد کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگے، مگر زبان سے انہوں نے کچھ نہ کہا۔ چچا نے تیلی ہیرا پر پھینک دی اور آگ اس کے نئے کپڑوں اور جسم کو لپیٹ میں لے لی۔ اب بھی اس کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا، نہ زبان پر کسی قسم کی چیخ و پکار۔ آنکھ کے شعلوں میں اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز میں کہنے لگی، اے میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، اپنی ہیرا سے پیار کرتا ہے نا، ہاں میرے اللہ تو غار ہیرا سے بھی محبت کرتا ہے اور گڑھے میں جلتی ہوئی اس ہیرا سے بھی۔ اے اللہ تیری محبت اور رضامندی کے بعد مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں۔ ہیرا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی اور پھر زور زور سے کہنے لگی، پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا، مگر وہ بے رحم پتھروں اور آنکھ کے شعلوں سے بڑھ کر ظالم ہو گئے تھے۔ وہ گھر والوں کی لگائی ہوئی آگ میں جلتے ہوئے بھی ان کی اخروی زندگی کا بھلا سوچ رہی تھی۔ وہ انہیں سلامتی کا رستہ دکھا رہی تھی اور انہیں اس کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ چچا حیران تھا کہ کیسی بچی ہے کہ آگ میں جلتے ہوئے بھی اس نے اپنی زندگی کے لیے ہمارے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، ایک بار بھی تو نہ کہا کہ پتا جی چچا جی مجھے بچا لو، مجھے معاف کر دو۔ اس کی باتوں اور نصیحتوں سے اس قدر غصہ آیا کہ چچا اور والد وہاں سے چل پڑے۔
باپ کے دل میں بیٹی کی محبت جاگ اٹھی. کہنے لگے ایک بار اور سمجھا کر دیکھ لیتے ہیں، شاید سمجھ جائے. لیکن چچا نے غصے کا اظہار کیا تو وہ خاموش ہو گئے. حرا کی آخری آواز جو ان کے کانوں میں پڑی وہ لا الہ الا اللہ کی تھی. انہوں نے اسے زندہ جلا دیا تھا. سورہ بروج میں خندق والے جلتے مسلمانوں کو دیکھ کر اگر قہقہہ لگا رہے تھے تو وہ بھی تو اپنے مذہبی فریضے کی ادائیگی پر آج بہت خوش ہو رہے تھے. وہ بھی پتھر دل سفاک تھے اور یہ بھی ان سے بڑھ کر سفاک تھے. ان کے سامنے ان کی بیٹی، ان کی بھتیجی جل رہی تھی. حرا کی موت نے اس کے والد کو بہت بڑا صدمہ دیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام قبول کریں گے. لہٰذا مرنے سے 2 دن پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. مختصر یہ کہ حرا کی موت نے اس کے خاندان کو ہلا دیا تھا، اس کے والد اور چچا کو ہلا دیا تھا. وہ والد اور وہ چچا جس نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا تھا، جو بابری مسجد کے واقعے میں پیش تھے مسلمانوں کو قتل کرنے میں، جنہوں نے ننھی منی حرا کو زندہ آنکھ میں جلا دیا تھا. آج حرا کی موت کے بعد اس کے والد اور اس کے چچا اور باقی تمام گھر والے مسلمان ہو چکے تھے. اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ محض کوئی کہانی نہیں ہے، یہ آج کے دور کی زندہ تصویر ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کی یاد تازہ کرتی ہے. ہم محض مسلمان ہو کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں، ہم نے یہودیوں کی طرح یہ عقیدہ رکھ لیا ہے کہ محض نبی کے امتی ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جنت میں جائیں گے. اس غلط عقیدے کے تحت ہم بہت آرام کی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم کسی آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تیار تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں لاتے کہ ہمیں کسی آزمائش سے گزرنا ہے جو شرط اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی. اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ وما قدر اللہ کا قدری، کہ جس طرح اللہ کا حق تھا اس کی قدر کرنے کی ہم نے کیا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں. ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں لیکن یہ ہمیں اپیل نہیں کرتی، یہ ہمیں جھنجھوڑتی نہیں ہے، ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے کرتی. اگر آج بھی ہم توحید کے راستے پر چلیں تو اسی طریقے سے خندقوں کی آنکھ میں ہمیں بھی جلایا جائے گا، ہمیں بھی تپتی ہوئی ریت پر ننگا لٹایا جائے گا، ہم پر بھی وہ تمام مظالم ڈھائے جائیں گے جو صحابہ کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے کے ذریعے، قرآن کی ان تعلیمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل پھیر دے، ہم سب کو سچا پکا بعمل مسلمان بنا دے، خالص مسلمان بنا دے، نسلی مسلمان نہ رہنے دے، اصلی مسلمان بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.